اصل میں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چلتی ہیں پھر آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطانی میڈیا ہے تو اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہم پتہ نہیں اس میں حقیقت کیا ہے، لیکن آپ بھیجیے تاکہ ہم ان سے تصدیق کر سکیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ آپ جیسے مطلب سنجیدہ ہیں کرتے ہیں، میں تو اس کی مثال دے رہا ہوں، لیکن ویسے وہ دیتے ہیں، میرا اپنا علاقہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے وہاں پر۔ صحیح ہے، نہیں تو کیا سی ایم صاحب دے رہے ہیں تو پھر آپ بھی بتا دیتے ہیں؟ نہیں، میں اللہ کے فضل سے نہیں دے رہا ہوں فی الحال۔ صحیح ہے، اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ماضی کرتوت ایسے رہے جب ان کو دینے پڑ گئے۔ اچھا جب کے پی کے گورنمنٹ سے بات کی جائے، آفیشل سے بات کی جائے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو بہت زیادہ فنڈز ہیں جو وفاقی حکومت نے روکے ہوئے ہیں اور کئی سال سے روکے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ہم کہاں وہ خرچ کریں اور کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کریں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کئی معاملات وفاق کے ذمے ہیں، وہ بھی وفاق بھی اس پر توجہ نہیں دے رہا، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، میں ایگری کرتا ہوں، شاید اگر وہ کہیں کہ ہمارے وفاق نے فنڈ روکے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ وفاق میں حکومت کب آئی ہے؟ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ہم جب اپوزیشن میں تھے صوبے میں، اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے اور آج بھی اپوزیشن میں، اس وقت جب ان کے وزیر اعلیٰ سے کہتے تھے کہ چلیں وفاق سے اپنا مقدمہ لڑتے ہیں، تو اس وقت ان کے جو وزیر اعلیٰ اور وزرات وہ گونگے اور بہر ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے خان صاحب کے سامنے بات کی تو شاید ہماری نوکری چلی جائے۔ وہ بات کرنے سے قاصد ہے۔ آپ پوچھا کریں نا کہ ماضی میں جو 4 سال ان کے رہے ہیں حکومت میں صوبے میں، اس سے پہلے تو جو چھوڑ دیں، جو 4 سال جس وقت ان کی حکومت تھی مرکز میں اور صوبے میں ان کی حکومت تھی، یہ کتنا فنڈ لے کے جو ہمارے رائلٹی کے پیسے تھے یا باقی ہمارے جو مسائل تھے اس میں سے کتنے پیسے صوبے خیبر پختونخوا میں لے کر آئے؟ جو کمٹمنٹ آپ نے فارمر فاٹا کے ساتھ کی تھی کہ ہم 100 روپے سالانہ خرچ کریں گے، آپ نے کتنا خرچ کیا؟ وہی بات میں نے کہا کہ NFC ایوارڈ میں 1% ایکسٹرا آپ کو مل رہا تھا وار آن ٹیرر پہ، آپ نے پولیس کے نوجوانوں پہ کتنا خرچ کیا؟ افسوسناک امر یہ ہے کہ جو میرے 8 جو انٹیلیجنس آفیسرز جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں سے شاید کسی کا تعلق خیبر پختونخوا سے بھی ہوگا، آج تک صوبائی حکومت کو کوئی نمائندہ ان کے پاس گئے افسوس کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یا لکی سیمنٹ فیکٹری جو کہ خود سی ایم صاحب کے اپنے حلقے کے بارڈر پہ آتی ہے، کیا ادھر گئے جس طریقے سے وہاں پر جیسے شہید ہوئی؟ تو یہ چیزیں جب تک آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں، وہ یہاں ہمارا صوبہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے تباہ و برباد پڑا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں جا کے جیل سے عمران خان کو اٹھا کے جو ہے نا خیبر پختونخوا لے آؤں گا۔ اب اس قسم کی غیر سنجیدگی کو ثبوت جو وزیر اعلیٰ کرے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ آپ کیسے پرامن احتجاج کر رہے ہیں جب آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، ہم نے جیل بریک کرنا ہے اور خان کو لے کے جانا ہے؟ پھر آپ کو حکومت اجازت دے گی کہ آپ وہاں پر احتجاج کریں؟ حکومت کبھی بھی اجازت آپ کو نہیں دے گی نہیں، لیکن احتجاج کے پی کے میں تو آپ کو خدشات ہوں کہ شاید وہ پرامن نہیں ہوگا۔ کراچی میں وہ جلسے کی اجازت مانگتے ہیں، آپ خود اس کے حق میں ہمیشہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں جلسے جلوس ہوتے ہیں، جمہوریت کا حصہ ہیں، آپ کراچی میں ان کو اجازت نہیں دیتے جلسہ کرنے کی؟ دیکھیں، کراچی میں پچھلے دن میں جب انہوں نے احتجاج کیا تھا، ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے۔ بلال بھٹو زرداری صاحب نے سی ایم سے کہا کہ آپ نے جتنے پولیٹیکل ورکرز پکڑے ان کو آزاد کریں۔ ان کے مروت صاحب نے ٹویٹ کی کہ جی میں بلال بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ورکروں کو چھڑوا دیا، اور وہ ٹویٹ پھر میرے خیال میں چند گھنٹے بھی جو ہے اس میں سکت نہیں رہے کہ وہ قابو کر سکے۔ وہ دوبارہ صبح میں جب دیکھی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو چکی تھی، کیونکہ اپنے پارٹی والوں نے کہا کہ تم نے کیا مطلب ہے کہ گل کھلا لیے ہیں، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں مطلب ہے کہ اچھے الفاظ میں کہ، اور اس کے بعد انہوں نے مطلب ان میں جرت ہی نہیں ہے کہ اپنے اوپر سٹینڈ لے سکیں۔ آپ جو ہے مطلب ہے کہ خود دیکھیں، خود گھتم گھتا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ ایک کہتا ہے میں جو ہے وہ جو ہے جو ان کا پارلیمانی یا ان کی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ جو ہے حامد رضا صاحب، وہ تو پارلیمنٹ میں نظر ہی نہیں آتا کہ وہ کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو چکی ہے، ابھی پی ٹی آئی صرف خیبر پختونخوا تک محدود ہو چکی ہے۔ آپ مجھے بتائیں لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے۔ پارٹ پی ٹی آئی کا چیئرمین کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کون ہے؟ خیبر پختونخوا کا ہے۔ پی ایس سی کا چیئرمین کون بننا چاہتے ہیں؟ خیبر پختونخوا سے بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو محدود ہو چکی ہے خیبر پختونخوا۔ نہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے صوبے کو اتنا زیادہ نمائندگی مل رہی ہے۔ چلو مرکزی حکومت میں نہ صحیح، اپوزیشن میں تو مل رہی ہے نا۔ یہ بتائیں نا، یہ بتائیں کہ جو لوگ دوسروں کو تانے دے رہے تھے تو یہ محدود ہو چکے ہیں، ان کو تو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بندہ ہی نہیں ملتا جن کو یہ کچھ بنا سکیں۔ لہٰذا واٹ ایور، اگر جو ان کے عزائم ہے، آپ بولیں کہ ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے اور ان کو احتجاج کرنے دیں، جن کے صوبے کا پریزیڈنٹ اور سی ایم اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے، تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ یہ اچھائی کی امید رکھتے ہیں لوگوں سے؟ اچھا یہ بتائیں، جنہوں نے پہلے دیکھیں دوبارہ مئی کا مہینہ آنے والا ہے، 9 مئی آنے والا ہے،
اور میرے خیال میں ان کے اندر کا جو ہے وہ کیا کہیں، اب میں وہ کیا لفظ استعمال کروں کہ دوبارہ کوئی 9 مئی کا جو ہے ایک منصوبہ شاید بنا رہے ہوں اور ان میں وہی عزائم آ رہے ہوں دوبارہ شیطانی کے، جی ہم دوبارہ 9 مئی آ رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس طریقے سے، لہٰذا یہ چیزیں کرنا جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پورا مد احتجاج کر سکتے. صحیح ہے، بالکل پورا مد احتجاج یہ نہیں کرنا چاہتے. اچھا یہ بتائیں فیصل صاحب کہ گورنرز لگانے تھے حکومت سازی کے بعد، اب تقریباً سارے مراحل مکمل ہو چکے ہیں. پنجاب میں کے پی کے میں ابھی تک گورنر کیوں نہیں لگ سکا؟ اور غلام علی صاحب جو کے پی کے گورنر ہیں ان کو نہ چھیڑنے کا مقصد کیا مولانا صاحب کے لیے مذاکرات کا، واپسی کا کوئی دروازہ کھلا رکھنا ہے؟ دیکھیں اسٹیپ وائز حکومت سازی ہونی تھی، ہوئی ہے، جس میں پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا، پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا، اس میں پھر سینٹ کا الیکشن، مطلب ہے کہ جو بائی الیکشن تھا وہ پھر سینٹ کا الیکشن ہوا. کے پی میں بھی سینٹ کا الیکشن رہ رہا ہے. اب جو ہے گورنر کے ایشوز ہیں وہ بہت جلد جو بھی ہے چاروں صوبوں کے گورنر چاہیے تھے، کیونکہ کے پی اور پنجاب کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے لگا تھا، سندھ اور بلوچستان کا پی ایم ایل این نے لگایا تھا. جب بھی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ محسوس کرے گی تو وہ بھی جو ہے وہ گورنرز بھی اپوائنٹ کر لیں گی. ایسا جیسے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جی وہ گورنر کے لیے جو ہے اس کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں گے یا وہ چیز ہوں گی. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. لیڈرشپ جب بھی محسوس کرے گی، جس کو محسوس کرے گی وہ وہاں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہے اپوائنٹ کرے گی. نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکمران اتحاد کے لیے دروازے، حکمران اتحاد میں شامل ہونے کے لیے دروازے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے آپ نے بند کر دیے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کئی دفعہ جو ہے آپس میں اتحاد میں بھی رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہے ہیں. ہم ڈائلاگز میں بلیو کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ریکونسیلیشن میں بلیو کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. وہ تو کچھ اور ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، یا آرمی چیف سے کرنی ہے، یا جو ہے ہم نے ڈی جی ایس آئی سے کرنی ہے. ہم نے سیاستدانوں سے کرنی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہی کے کندھوں پہ ماضی میں جو تھے ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر رہے تھے، ان کی بیساکھیاں استعمال کی. تو وہ کہتے ہیں کہ شاید دوبارہ ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ فیڈر دیا جائے اور ہم آ جائیں. لہٰذا جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں نہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ڈائلاگز کرنا چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے، ڈائلاگز کرنے چاہیے. اچھا، پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے کہ زرعی شعبے کے حوالے سے اس کا سافٹ کارنر رہا ہے، اور زرعی شعبے کو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اہمیت دی ہے، جب حکومت میں ہوں، حکومت میں نہ بھی ہوں. اس وقت پنجاب، خاص طور پر پنجاب کا کسان جو ہے اس کی گندم تباہ ہو رہی ہے، بارشوں کی نظر ہو رہی ہے. اس کو یعنی 3900 روپیہ ریٹ مقرر کیا گورنمنٹ نے، 3000 پہ بھی کوئی خریدنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے باردانہ بند کر دیا اور انہوں نے کہا جی خود جاؤ. نتیجہ یہ ہے کہ وہ آڑتی جو ہے بلیک میل کر رہا ہے. پیپلز پارٹی اس مسئلے پر بالکل خاموش ہے، اپنے اتحادی ہیں. کیا آپ نے کوئی توجہ دلائی ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی یہ ظلم نہ کریں کسانوں کے ساتھ؟ بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی نے کسانوں کی اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے زمینداروں کی اور کسانوں کی آواز اٹھائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے ہمارے پارٹی نے جو ہے پنجاب نے بھی خاص کر ندیم چند صاحب نے پریس کانفرنس کی. ہمارے مرزا جو ہے ہمارے جو پنجاب سے حسن مرزا صاحب پنجاب کے ہمارے جنرل سیکرٹری انہوں نے کی ہے. قومی اسمبلی میں اٹھائی اور ہم نے حکومت سے بھی یہ بات کی ہے، پرائم منسٹر لیول کی بات کی ہے، ہم نے وزراء سے بات کی ہے. اس پہ پرائم منسٹر نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ اور جو ہے گندم جو ہے وہ خریدیں. جب تک ہم زمینداروں کو ریلیف نہیں دیں گے، ان کی گندم آج ہم نہیں خریدیں گے، کیونکہ ماضی میں نگراں حکومت میں کچھ گندم منگا لی گئی تھی کافی زیادہ، اس کی وجہ سے سرپلس ہو چکی تھی. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ سرپلس ہوگی، ہم کہتے ہیں آپ کی زمیندار کی جو ہے فصل اس کو آپ کو لینا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ زمیندار اگلے سال اگر یہ فصل کاشت نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. 2008 میں جب حکومت میں آئے تھے ہم گندم جو ہے امپورٹ کر رہے تھے اور اگلے سال ہم گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمینداروں کو ریلیف دیں. پاکستان جو ہے اس کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہمارے زمینداری ہیں، ہمارے جو ہے یہ زراعت ہے، تو اسی کو ہمیں جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا. صحیح، ٹھیک.